والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا جمعۃ المبارک ہے اور ابھی چند دن پہلے شب برات کی ایک عظیم گھڑیاں ہمیں میسر ہوئیں اور اب ماہ رمضان المبارک کی طرف ایام رواں دواں ہیں اور وہ بہت ہی مقدس گھڑیاں ہماری زندگی کے اندر دوبارہ پھر آنے والی ہیں. خالق کائنات ہمارے لیے ان کو باعث رحمت بنائے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. خالق کائنات اس ماہ مبارک کے صدقے پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں تمام کی حفاظت فرمائے. جمعۃ المبارک کا دن وہ عظیم دن ہوتا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو یقیناً جمعۃ المبارک کے اندر وہ گھڑیاں بھی ہیں، وہ لمحے بھی ہیں جس وقت کے اندر خالق کائنات اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع کریں، سجود کریں، جھکیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کریں اور خالق کائنات کی بارگاہ سے اس کی رحمتوں کا نزول پائیں. یقیناً خالق کائنات اپنے بندوں سے بڑا کرم فرماتا ہے، بڑا پیار فرماتا ہے، بڑا رحم فرماتا ہے. دعائے خالق کائنات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور اس آیہ مقدسہ کے اندر جو خالق کائنات نے بات کو بیان کیا ہے وہ بات بڑی بات ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ کے اندر جن کو خطاب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہیں جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، جن کے پاس محبت مصطفیٰ ہے، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ خالق کائنات ان کو کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب لوگوں کے اندر کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، لوگوں کے اندر سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لوگوں کے اندر تو شمار ہے نا۔ لیکن خالق کائنات نے یا ایھا الناس نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے میں اپنے محبوب کی جو ایک بات بتا رہا ہوں، جو کرنے لگا ہوں، وہ میں تمام لوگوں سے نہیں کر رہا بلکہ ان سے کر رہا ہوں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ یا اللہ، اب ایمان والوں کی تو بات ہو گئی، اب حکم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی اگر ایک بات کی جائے تو لفظ دعا استعمال ہوا ہے، اور دعا جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، ایک واسطے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ بلانے والے جو ہیں وہ دو ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہے، دو ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ خالق کائنات صیغہ بھی تسنیہ کا استعمال کرتا، حالانکہ خالق کائنات نے صیغہ تسنیہ کا استعمال نہیں کیا، یعنی دو والا نہیں کیا، ایک والا استعمال کیا ہے۔ رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے صیغہ واحد کا استعمال کر کے تم کو ایک سبق دینا ہے، وہ یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ میرے محبوب کا بلانا اور ہے، میرا بلانا اور ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا بلانا ایسے ہی ہے جیسے میں خود خالق کائنات میں بلا رہا ہوں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے صیغہ بھی ڈبل استعمال نہیں کیا، ایک صیغہ استعمال کیا، دعا۔ فرمایا جب بھی تم کو پکاریں، یا اللہ کون کون پکاریں؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول پکاریں۔ یا اللہ، اللہ اور اس کا رسول بلانے والے تو دو ہیں، صیغہ ایک ہے۔ رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، وہاں بتایا نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا اللہ تیری اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ جس نے میرے محبوب کے بلانے پہ اپنے آپ کو حاضر کیا، تحقیق وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے بلانے پہ اپنے آپ کو حاضر کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، حاضری پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی تو کافی دیر ہو گئی، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے غلام، میں نے اتنی دیر سے تجھ کو بلایا ہے تو میری بارگاہ میں آیا نہیں، یہ کہاں تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز ادا کر رہا تھا، نماز میں مشغول تھا۔ اب صحابہ کرام کا نماز پڑھنے کا انداز نرالا ہے، انوکھا ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسی بات نہیں تھی، وہ تو ادائے مصطفیٰ پہ چلتے تھے۔
ہم تو رکعتیں پوری کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، تو 4 عشاء دیاں، تو 2 وڈل دیاں، تو پوریاں ہو گئیاں، اسی طرح رکعتیں پوریاں کرنے ہیں۔ لیکن جو عشق والے ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے قلندر لاہوری، آپ نے پھر وہ حضرت ابو سعید نے جو بات پیش کی نا، اس کو آپ نے پھر اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ حضور نے پوچھا نا ابو سعید کہاں پہ رہے ہو، تو حضرت ابو سعید نے پھر جو بات کی ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو اپنے انداز میں پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں۔ حضرت ابو سعید اپنی بات کو بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں جو نماز میں تھا نا، نماز کے اندر مشغولیت اتنی ہو گئی تھی کیونکہ آپ کی جو یاد آ رہی تھی، آپ کی یاد کی وجہ سے میں نماز میں تھا۔ اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کے غلاموں کا نماز پڑھنا یوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تیری یاد میں، میرے وہ یا رسول اللہ میرے ہو او سجدے جڑے قضا ہے سننا وہ بھی ہون ادا ہو گئے نہیں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تیری یاد میں۔ اب ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ آگے والی بات کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، یہ رکوع کے اندر جانا، یوں پھر سجدے کے اندر جانا، مجھے اس سے کام کیا تھا، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو پھر ڈاکٹر اقبال آپ بتائیں پھر کیوں حضور کے غلام یوں رکوع کے اندر جاتے ہیں پھر سجدے کے اندر جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میں بھی حل کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اس لیے نماز کے اندر جھکا ہوا تھا کیونکہ آپ کا طریقہ ایسا ہے، آپ کے طریقے کو اپنا رہا تھا، یہی میری نماز ہے۔ یعنی آپ رکوع کرتے ہیں تو میں نے بھی رکوع کیا، آپ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے بھی سجدہ کیا، اس لیے کیا کیونکہ آپ ایسا کرتے ہیں، بس آپ کی اداؤں کو اپنا رہا تھا، آپ کی اداؤں کو ادھر سے اپنا رہا تھا، ادھر خالق کائنات نماز۔ یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی نماز۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا میرا سونا غلام میں اتنی دیر ہو گئی، میں تینوں بلایا ہے تو اتنی لیٹ کر کے میرے کو آیا ہے، یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھتا نماز پڑھتا پیا سو اس واسطے لیٹ ہو گئی۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں نماز کی پڑھ رہے ہو تو حضور کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں، حضور کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ فرماتی جس امام کے اندر حضور کا ادب نہیں ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز ہی نہ پڑھ،
ورنہ تیری نماز بھی فضول ہے، تیرے سجدے بھی فضول ہے، تیرے رکوع بھی فضول ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کھڑا ہونا تو اس کے پیچھے کھڑے ہو جو اللہ کی بارگاہ میں تجھ کو پہچانتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ گزر ہوا نا ایک بستی سے، تو وہ جو بندہ تھا امام تھا وہاں کا، اس نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو وہاں کے لوگ تھے ان کو فرمایا اللہ کے بعد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کے پیچھے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی تم لوگوں نے. سارے شام ٹائم یا جو بھی وقت تھا اکٹھے ہوئے تو وہ امام صاحب آ گئے، انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھانی ہے. وہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا ہم نماز آپ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرما کے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے حضور میرے اوپر اتنی بڑی سختی کریں، تو مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ کا تجھے حیا نہیں ہے، تجھے کعبۃ اللہ کا حیا نہیں ہے، تو نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا ہے. فرمایا جس کو کعبۃ اللہ کا حیا نہیں محمد کے غلاموں کی، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. تو ایک کعبۃ اللہ کی طرف اگر تھوک دیا جائے تو اس کے پیچھے نماز نہ ہو، یہ تقوی ہے تقوی. ورنہ فتوے کے لحاظ سے نماز ہو جاتی ہے، یہ ذہن کے اندر رکھنا. فتوے کے لحاظ سے کعبۃ اللہ کی طرف تھوکنے والے کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بے ادبی ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی امام کو دیکھ کر کہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے لیکن تقوی ہے. تقوی کہتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوک، اور فتویٰ کہتا ہے تھوک لے تو حرج نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا ہے. ہم یہ بھی تو ہے نا مستحبات میں سے ہے کہ آپ بلند جگہ پر بیٹھے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کریں، یعنی اونچی جگہ ہو، قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو. اب سامنے قبلہ کی طرف منہ ہو تو آپ نے کلی تو کرنی ہے نا. اب علماء کرام نے اس کا طریقہ کیا بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب کلی کرنے لگے تو اپنے منہ کو نیچے کر لیں، منہ کعبہ کی طرف ہو، قبلہ کی طرف ہو، لیکن جب کلی کرنی ہے تو اپنے منہ کو نیچے کر لیں. کیوں؟ اب کعبۃ اللہ کی طرف اس کا منہ تو ہوگا لیکن وہ جو تھوک ہوگا وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہوگا بلکہ وہ زمین کی طرف ہوگا. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ کو میں ایک دن خبر ہوئی کہ ایک بستی کے اندر بڑا اللہ کا ولی آیا ہوا ہے. آپ خود بھی صاحب کرامت تھے، بہت بڑے ولی تھے، تو دل کے اندر شوق پیدا ہوا کیوں نہ ہو کہ چلو اس کی زیارت ہی کر لیں. آپ لشکر سمیت وہ جو آپ کے ساتھی تھے، آپ نے ساتھیوں کو ساتھ لیا، آپ اس کی طرف چل پڑے. آپ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بڑا سفر کرتے ہیں. پیدل سفر ہوتے تھے، آج کل کی تو بات نہیں ہے جناب، موٹر سائیکل سکا تو پہنچ گیا یا کار سکی تو پہنچ گیا. پیدل سفر ہوتے تھے، سواریوں پہ ہوتے تھے، یہ گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، ان پہ سفر کیا کرتے تھے لوگ. تو بڑا سفر کیا. سفر کرنے کے بعد جب آپ اس کے قریب پہنچے نا تو آپ نے اس کو دیکھا، اس نے کعبۃ اللہ کی طرف تھوک دیا. آپ وہیں سے واپس پلٹ آئے. وہ جو اللہ کا ولی جس کی بڑی مشہوری تھی کہ بڑا بزرگ ہے، جب اس نے کعبۃ اللہ کی طرف تھوکا نا تو آپ وہیں سے واپس پلٹ آئے. وہ سارے مرید حیران ہوئے، حضور ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے اس کی زیارت ہی نہیں کی، ویسے ہی آپ لوٹ کر واپسی آ رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں، ہمارا اتنا سفر تھا تو ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں، کم از کم ان کی زیارت تو کر لیتے، ان سے بات چیت تو کرتے، سلام دعا تو کرتے، پھر واپس پلٹتے. آپ نے ان سے نہ بات کی نہ کچھ، ویسے ہی ہمیں لے کے واپس آ رہے ہیں. حضور بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی طرف دیکھا، جب اس کے قریب پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا اس نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. جس کو کعبۃ اللہ کا حیا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا کیا حیا ہوگا؟ فرمایا جو کعبۃ اللہ کا حیا نہیں کرتا اس کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو کعبۃ اللہ کی طرف تھوکے. فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کعبۃ اللہ کا بھی ادب و احترام کرے. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی لڑائی، یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی محبت، کہ وہ ہر چیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر محبت کتنی ہے، ادب کتنا ہے، ادب کتنا جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ادب نہیں ہے تو علم بندہ پائے جنہ ہی پڑھ جائے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا کی لینا ہے اس علم کو پڑھ کے ہو. چلے کھڈے پر چلے کچھ نہ کھڈیا کی لینا ہے چلے وڑ کے ہو. چلے کھڈنے تے علم پڑھنا تے عمل نہ ہونا، پھر کی فائدہ انہاں چلے کھڈانا، کی فائدہ انہاں علم پڑھانا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو علم دور کر دے وہ علم فتنہ ہے. اور ڈاکٹر اقبال تو بڑی بات آگے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو صرف علم فتنہ، فرمایا جو نعرہ تکبیر
اسلام سے دور کرے وہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، اگر وہ بھی آپ کو دین اسلام سے دور کرتا ہے تو فرمایا وہ بھی فتنہ۔ ہم کہاں سے سو رہے ہیں، ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ ادب، احترام، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت کے نام کی جو چیز ہے وہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، احساس ہٹتا جا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، آپ کا نا ایک دن گزر ہوا تو ایک بچہ تھا وہ کھیل رہا تھا مٹی کے ساتھ، آپ کے نا دل کے اندر خیال آیا اس کو سلام کروں، پھر کہتے ہیں چلو بچہ ہے اب اس کو سلام کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑو رہنے دیتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے، پھر دل کے اندر خیال آیا نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، تو میں تو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، چلو بچوں کو میں بھی سلام کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سوچ کر اس بچے کو کہا السلام علیکم، آگے سے جو بچہ تھا اس نے کہا وعلیکم السلام مالک بن دینار، کیسے ہو آپ؟ حضرت مالک بن دینار کیوں کیا ہے پھر میں تو تیرا سلام لیا، میں تو یہ جانتا نہیں تو میرا نام ہی جانتا ہے، انہوں کہا جیسا میرا نام مالک بن دینار ہے۔ جب تو ہوتا ہے نا بندہ کسی نوی بستی جو گزرے یا سڑک پہ جا رہے ہوئے تو بندہ اگلا کہو بھائی صاحب کی حال چال ہے، تو بھائی صاحب کو پتہ ہی نہ ہوئے ہے کون، تو سوچتا ہے رستے میں یار کیڑا سی جڑا میرے نال اینن سلام لے رہا سی یا دعا سلام کر رہا سی، حیرانگی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ تو مالک بن دینار تعجب کر رہے ہیں، آپ فرمان لگے ہو یار تینوں میرے نام کیویں پتا، تو اس نے تو جواب دیتا، اس نے کہا جب آپ ہاتھ سے نہ پیچھا روح آپ کٹھی آئی ہیں، اور جب کالو بلا کھانا تو آپ کٹھے آسے روح آپ کٹھی آئی ہیں، میں تو وہ تو جاننا ظاہری طور پر تو بچہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے سنا تو حیران رہ گیا، بچہ ہو کے کہتا ہے او کالو بلا جب کہا تھا کالو بلا لست بربکم، میں تھوڑا رب نہیں آتا کو سارا نے کہا کالو بلا کیوں نہیں، آپ وہ بچہ کرنا ہو تو آپ کٹھے آسے، میں تو وہ تو جاننا، ایک بات ہی گل ہے کہ تو پہلے آ گیا تو میں تھوڑا لیٹ آیا۔ اچھا آپ مالک بن دینار نے اس سے بات کی، مالک بن دینار فرمانے لگے اچھا مجھے یہ تو بتاؤ عقل اور نفس کے اندر فرق کیا، بچے سے پوچھ رہے ہیں عقل اور نفس کے درمیان فرق کیا ہے، عقل کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ اب بچے نے جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا، بچے نے کہا اے پیارے مالک بن دینار، جس نے آپ کو مجھ سے سلام لینے سے روکا وہ نفس تھا، اور جس نے آپ کو مجھ سے سلام لینے پر ابھارا وہ عقل تھا۔ فرمایا نفس سے جڑا کہتا سی چھڑ بچہ ہے کی کرنا ہے اندر سلام لے کے، تو فرمایا جڑا تانوں عقل آ گئی نا بھی وہ حضور بھی تو بڑا نال سلام لیندے ہے نا، وہ بھی تو بچہ نال سلام لیندے ہے، تو فرمایا او جڑا عقل سی نا جس نے تانوں ابھارا ہے اے انہاں دے درمیان فرق ہے۔ پھر مالک بن دینار خاموش نہ رہے، پھر اور سوال کیتا، آپ فرمان لگے میں نے کہا دس تو مٹی نال کیوں کھیل رہے ہیں، مٹی نال کھیل رہے ہیں، مٹی نال کھیلنے کا کی مطلب ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس بچے نے جواب دیتا، اس نے کہا حضور آپ ہے مٹی تے جانا ہے، مٹی وچ اس واسطے مٹی نال دوستی کر رہے ہیں، مٹی ہے تو مٹی دے وچ ہی جانا ہے، تے اس واسطے مٹی دے نال کھیل رہے ہیں، اون دے نال یاری لا رہے ہیں۔ تو مالک بن دینار پھر ایک اور سوال کر سکتا، آکھن لگے مینوں یہ دس کدے ہنس پڑنا کدے رو پڑنا وجہ کی ہے؟ میں تو کسے ویکھنا تو ہسدا پہ ہونا ہے، کسے ویکھنا تو رو رہے ہونا ہے، وجہ کی ہے؟ فرق وجہ بیان کرنا۔ تو آکھن لگا جدوں میں سوچنا نا بھئی اللہ جڑا ہے نا وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، آدھے بندہ تے بڑا کرم فرماندا ہے، وہ آدھے گناہگار بندہ نو بخش دیندا ہے، انہاں دے گناہ نہیں دیکھدا، آدھی رحمت کرم جاوے تو جناب انہاں نوں ایک چھوٹی جی گل تو بھی بخش دیندا ہے۔ میں جدوں اے ویکھنا تو مینوں خوشی ہوندی ہے میرا رب کیڑا کریم ہے، پھر مینوں خوشی ہوندی ہے میرا رب کیڑا رحیم ہے جنہ میں بندہ ہوں۔ تو فرمایا جدوں اس دا عذاب میرے دل وچ آندا ہے نا، کیونکہ آتا آدیاں نہیں بہت شرم بھی کلا شدید کہ تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ تو میری چیخاں نکل جاندیاں، وہ تو میں رونا آ جاندا ہے۔ تو آپ مالک بن دینار فرمان لگے اور تو بچہ ہے، تو گناہ کیتا کوئی نہیں، تو ایڈا اللہ تو ڈرنا ہے، وجہ آپ فرمان لگے میری والدہ کو سننا، میری والدہ جدو چولہا پکھا دیے نا اگ لا دیے تندور میں یا چولہے نو اگ لا دیے تو سارا تو پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں وچ رکھ دیے، سارا تو پہلے نکیاں نکیاں لکڑیاں رکھ دیے۔ تو وہ مالک بن دینار پوچھنے لگے بھئی لکڑا رکھنے کا کی مطلب؟ وہ کہنے لگے جب چھوٹے چھوٹے لکڑا رکھ دیے نا تو انہاں نو اگ لا دیے، انہاں نو اگ جلدی لگ دی ہے۔
پھر جہاں وڈیاں لکڑاں ہو گیا کچھ چھوٹیاں لکڑاں کی وجہ انہوں نے بھی اگ لگ جاتی ہے. میں اس واسطے سوچ رہا اس واسطے ڈرنا اس واسطے رونا کہ قیامت تک یہ ہوئے گا تو رب تعالیٰ وڈے وڈے مٹھاں کو جلاونا تو پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں لا سی کدھر کو نہ چھوٹیاں چھوٹیاں میرا نام نہ ہو جائے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی چیخیں نکل گئی. آپ فرمانے لگے یہ بھی تو ہے اللہ کے بندے, یہ بھی تو ہے جس کو بچہ سمجھ رہا تھا, باتیں دیکھیں کتنی بڑی بڑی کر رہا ہے. یہ ہے خوف خدا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دفعہ ہو جائے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دفعہ مان جائے, پھر ساری کائنات آپ کی ہو جائے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا 2 مجوسی آ گئے, آگ کی پوجا کرنے والے. وہ دونوں بھائی تھے, وہ جب آئے نا آپ کے پاس تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آئے تو آپ کے پاس آتے ہی انہوں نے نا پہلے آپ کی پوجا کیا کرتے تھے. ٹائم ہو گیا, بات بس ختم کرنے لگا ہوں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ دونوں آتے ہیں, آگ کے پجاری ہوتے ہیں, آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دل کے اندر خیال آیا ہم اتنے دن ہو گئے آگ کی پوجا کرتے ہیں, کیا آگ ہمیں جلاتی بھی ہے یا نہیں جلاتی؟ یعنی آگ کو جو ہم پوجتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں, آگ کے ساتھ ہماری اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ آگ وہ ہمیں نہیں جلائے گی. اب وہ دونوں نے اپنے ہاتھ آگ کے اندر دیے, دونوں بھائیوں نے. آگ تو پھر آگ گیا, اس نے کتنے چڑھنے, جب آگ کے ہاتھ دیتا آگ نے کساڑ چڑھا. انہوں نے دونوں ہاتھ چھکا ہونا کہ اندر بعد عبادت نہیں کرنی ہے, ایسا نہیں کام آنی بھی تگا کی کام آنی ہے. تو دونوں حضرت مالک بن دینار دے پر پہنچ گئے, آدھے حضور کرم فرماؤ. تو جڑا دوسرا بھی نا ایک اور راہ میں چاندہ ہوتا پھر گیا, نہیں یہ تو ویسے گلا آگ اتنے بھی ساڑنا اتنے بھی ساڑنا. وہ ایک پکا ہو سکتا نہیں, ہوں میں مالک بن دینار دے پر پہنچ کے گئے ہیں, ہوں میں اندر پہنچ گیا, میں اسلام کی دولت کے نال مالا مال ہو سکتا. جب گئے آپ ہمارے کول, جب ان کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یوں ماجرا ہوا. آپ نے فرمایا سب کو چھوڑ دو, اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اب تم ایسا کیا کرو, اللہ کی عبادت کیا کرو, رکوع کیا کرو, سجود کیا کرو, یوں چھپا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے, اب ان کے بچے بھی تھے, بیوی بھی تھی, اب رات کو وہ جناب رات کے اندر آ جائیں, وہاں پر اللہ کی عبادت کریں, یعنی شمشان جگہ پہ آ کے اللہ کی عبادت کریں. ایک دن گزر گیا تو رات جب واپس گیا نا عورت نے پوچھا کہ دسو بچہ وہاں پہ کی لے گئے؟ تو فرمانے لگے کچھ نہیں. آپ فرمانے لگے بچے تو پکے رہے, تو بچہ نے بھی کھوانا ہے, تینوں کا کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے پریشان نہ ہو, میرا رب دے گا. اور مجوسی جڑا آگ کی پوجا کرتا وہ کہہ رہے ہیں میرا رب دے گا. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن پھر گیا, عبادت کی تھی, نہ کچھ بھی نہ ہویا. تیسرے دن پھر گیا, عبادت کی تھی, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں چاہ کے جھکنا, تو میرا دوسرا بھائی آگ کی پوجا کرتا ہے, تو یا اللہ رزق دینے والا تو تو ہے, میں تیرا بندہ, میں تیری عبادت کرنا, یا اللہ اپنا کرم کر کے میں رزق دے نال مالا مال کر. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ بندہ جو واپسی کیا نا گھر کے اندر تکیب ایک بجائے اشرفیاں کا تھیلا وہ گھرے آیا بھی ہوگا. تو اس نے اپنی بیوی نے پر پوچھا بیوی یہ دس میں تو گلا نہیں آیا کہ تو ہو سکتا ہے ایک بندہ ہے آندا مالک بن دینار دے غلام لواکی اے تیری 2 دیاں دی مزدوری ہے جڑی تو 2 دے کیتی ہے, یہ 2 دیاں دی اگلی کرسی جتنی زیادہ کرسی کوٹا زیادہ مال اسی ذریعے گھر پہنچا سکتا کر سکتے. سبحان اللہ. اب تنگی دام پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے, آج بھی مائل بھی کرم اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در درے شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. یہ رسول اللہ کا در ہے. یہاں پر ایک دفعہ جو آتا ہے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی چوٹیاں پھاڑ دیتی ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں, جب جھک رہیں گے خالق کائنات ہمارے رزق کے اندر بھی برکتیں رحمتیں نازل فرما دے گا. دعا خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.